نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوفہ کے ایک علم کی تعریف کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا لو ان علم احیاء العرب وضع فی کفۃ ووضع علم عمر فی کفۃ لراجح علم عمر۔ اگر ساری دنیا کے لوگوں کا علم جمع کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر کے علم کو رکھ دیا جائے لراجح علم عمر، عمر کا علم وزنی ہو جائے گا۔ یہ وہ عمر ہے۔ عبداللہ بن عباس نے حدیث بیان کی۔ کون سی حدیث؟ حدیث یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کرایا گیا، لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل یمر بالنبی والنبیین، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے واقعہ معراج میں بیان کیا، میں معراج کی رات کچھ انبیاء کے پاس سے گزرا، کچھ انبیاء کے پاس سے گزرا، کسی نبی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ 10 لوگ ہیں، والنبی معہ الرہط، ایک نبی ایسا دیکھا 10 سے کم افراد ہیں، والنبی معہ الخمسہ، ایک نبی دیکھا جس کے ساتھ 5 آدمی تھے، والنبی معہ الرجلان، ایک اللہ کا نبی یوں دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی کھڑے ہیں، والنبی معہ الرجل، ایک نبی کو یوں دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے، ایک، والنبی ولیس معہ احد، ایک پیغمبر کو میں نے یوں بھی دیکھا کہ اکیلے کھڑے تھے، اکیلے کھڑے تھے۔ ان انبیاء نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا، محنت کی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کثرت حق کی دلیل ہے، تعداد جہاں زیادہ ہوگی حق وہیں ہوگا، یہ دلیل نہیں ہے۔ ان انبیاء کو اللہ نے بھیجا لاکھوں لوگوں کے پاس، ساری زندگی دعوت دی، دین کا کام کیا، صرف ایک بندہ مسلمان ہوا ہے۔ ساری زندگی دین کا کام کیا، ایک بھی مسلمان نہیں ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی محنت دیکھے،
دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ میں نے دن کی گرمی کو نہیں دیکھا، رات کی سردی کو نہیں دیکھا، اپنی قوم کو تیرے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا تھا یہ مزید تیرے دین سے دور ہوتے تھے۔ دعوت کا کام کیا، دین کا کام کیا، لوگ نہیں آئے، کثرت حق کی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ شرک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، ان ابراہیم کان امتا، اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اکیلے ایک امت سے بڑھ کر ہے، امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یہ ابراہیم ہے۔ کثرت حق کی دلیل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو دیکھا، کسی کے ساتھ کتنے آدمی، ایک نبی تنہا بھی کھڑا ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، اچانک میں نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ میں نے پوچھا یا جبرائیل، اے جبریل، ہذہ امتی، یہ میری امت ہے، ہؤلاء امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ جواب دیا نہیں، ھذا موسیٰ و قوم، ان کے ساتھ موسیٰ ہے اور یہ ان کی قوم ہے علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، آپ سامنے آسمان پہ دیکھے، افق پہ دیکھے، میں نے جب دیکھا اذا سواد عظیم، ایک اور بہت بڑی جماعت ہے، ایسی جماعت سد ذل جانب و ذل جانب، آسمان کے سارے اطراف کو بھر چکی تھی، کہیں سے آسمان نظر نہیں آتا تھا، اتنی بڑی جماعت۔ جبریل نے کہا، مجھے کہا گیا ہؤلاء امتک، ھذہ امتک، اے اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی جماعت ہے۔ وسوا ہؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنہ بلا حساب ولا عذاب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حساب دیں گے، سزائیں بھی بھگتیں گے، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، سوا ہؤلاء، ان کے علاوہ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ سبعون الفا، کتنے ہیں؟ 70,000 ہیں، 70,000۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب 70,000 کی یہ تعداد سنی تو یہ تعداد بڑی کم لگی، کہ صرف 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں، صرف 70,000۔ فاستزدت ربی فزادنی ما کل الف 70 الفا، میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ یہ تعداد کم ہے، اللہ رب کریم نے میری دعا کو قبول کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 وثلاث حصیات من حصیات اللہ، اور اس کے ساتھ 3 چلو اللہ بھر کے جنت میں بغیر حساب کے داخل کرے۔ یہ تعداد تقریباً 50 لاکھ تو یہ بنتی ہے، اور اس پر مزید 3 چلو اللہ رب کریم انسانوں کے بھر کے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ چلو انسان کا نہیں ہے، یہ کس کا چلو ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب کریم اپنی ایک انگلی پر، ہاتھ کی ایک انگلی پر 7 آسمانوں کو لپیٹ دے گا، ایک انگلی پر 7 آسمان، ایک انگلی پر سارے پہاڑ، ایک انگلی پر ساری آسمان، سارے زمین، یہ اللہ کا ہاتھ، اور اس ہاتھ کے ذریعے اللہ رب کریم نے 3 چلو بھر کے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے۔ اے اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل کر دے کہ تیرے اسی چلو میں ہم بھی سب آ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو انہی میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد
سنانے کے بعد نبی علیہ السلام ثم نہض فدخل منزلہ، اٹھے اور اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے. ولم یسألہ، صحابہ نے پوچھا نہیں. ولم یفسر لہم، نبی علیہ السلام نے خود وضاحت بھی نہیں کی، چلے گئے. نبی علیہ السلام چلے گئے، صحابہ اکرام بیٹھ گئے. بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رائے پیش کر رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نحن ہم، اس سے مراد ہم صحابہ کرام ہیں، ہم ہیں جو بغیر حساب و عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم الذین ولدوا فی الاسلام والفطرہ ولم یشرکوا باللہ. ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو دین اسلام میں پیدا ہوئے ہوں، انہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو، وہ لوگ مراد ہوں. کوئی رائے دیتے ہیں، رائے مختلف ہوتی ہے، آراء مختلف ہو رہی ہے. یہاں رک کر صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھیں، شوق دیکھیں. جنت کی ضمانت، جنت کی خوشخبری سن لی، بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کو نہیں گئے، بھول گئے. صحابہ اکرام جب جنت کی خوشخبری سنتے تھے، جب اللہ کی مغفرت سنتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے، سب کچھ. دیکھیں وہ انصار کی ایک جماعت آئی ہے جو قحط سالی کا شکار ہونے والے ہیں. مدینہ میں پانی ختم ہو گیا، باغات سوکھ رہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پریشان ہیں، جمع ہوئے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر دعا کرواتے ہیں. نبی علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ بارش دے گا. چلے گئے. جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، مشورہ کیا ہوا تھا، درخواست کرنی ہے کہ اللہ بارش دے دے، اللہ پانی دے دے. جب وہاں پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصاریو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا. صحابہ نے کیا عرض کی؟ انصار نے کہا اے اللہ کے رسول تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں، ہم الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، پھر آئیں گے. مشورہ کر کے گئے تھے، پانی مانگنا تھا، مشورہ تو ہو چکا تھا، الگ بیٹھ گئے، مشورہ کر کے آئے. کیا مشورہ ہے؟ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. پانی بھول گئے، جو ضرورت تھی بھول گئے. ڈگری سنی کہ اللہ دے گا، جو کچھ مانگو گے اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. نبی علیہ السلام نے انصار کی یہ درخواست سنی، فوراً نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اس کے بارے میں صاف بیان کر دیا کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا. آج ہم ریاکار ہیں، ریاکاری کا شکار ہیں. بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحاں ہاتھ میں، آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے. کئی خطبہ تقریر کرتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح، قرائے کرام حسن قرات پہ تلاوت کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح. کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں. یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ میں ایک عورت کے پاس سے گزرے، دیکھا ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے، اور تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ کام جب عظیم ترین فقیہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عورت کے ہاتھ سے فوراً تسبیح چھین لی اور توڑ کے پھینک دی. فرمایا یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. اور اسی وقت آگے چلے، ایک اور شخص کو دیکھا، سامنے کنکریوں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. رک گئے اور فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے سبقت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے یہ سوچ بنائی ہے کہ تیرا علم، تیرا دین، تیرا تقوی رسول اللہ کے صحابہ سے بڑھ گیا ہے؟ اگر یہ دین ہوتا، اگر پیغمبر کی شریعت میں اس بات کی اجازت ہوتی کہ ان کنکریوں پہ پڑھا جائے،
تو یہ کام سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے، لیکن صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، لہذا یہ دین نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے اسلاف کا تقویٰ کیا تھا، عرض کیا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تو کیا وجہ تھی، کیسے جاگ رہے تھے؟ فرمانے لگے وَلَٰكِن لُدِغْتُ، مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، ڈس لیا تھا، اس کے درد کی وجہ سے، اس کی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، جاگ رہا تھا، اور یہ ستارہ چلتا ہوا میں نے دیکھا۔ اب سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، وہ پوچھتے ہیں فما صنعت، تمہیں زہریلی چیز نے کاٹ لیا، گزشتہ رات ہی کی بات ہے، تم نے کیا کیا، کیا علاج کیا؟ انہوں نے جواب دیا التقیت، میں نے اپنا ایک ساتھی، ایک دوست، ایک اور مسلمان کو، مومن کو بلایا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے دم کرو، انہوں نے مجھے دم کیا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی۔ حضرات یہاں رک کر یہ بتانے والے کون ہیں؟ یہ ایک تابعی ہیں، یہ ایک تابعی ہے جو تابعین کے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے دم کروایا۔ اسلاف کی دین کے ساتھ محبت دیکھی، دینداری دیکھی۔ سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما حملک علی ذالک، دم کیوں کروایا، اس کی وجہ، اس کی کوئی دلیل؟ تو نے کسی کو بلایا، اس سے دم کروایا، زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، علاج کا یہ طریقہ تو کہاں سے لایا، کہاں سے لایا؟ عالم دین ہے، کوفہ کے معروف عالم دین ہے، عالم دین سے دوسرے عالم دین نے دلیل مانگی، دوسرے عالم دین نے دلیل مانگی، یہ ہے دین، یہ ہے دین، اور یہ احترام ہے علماء کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو کچھ بتا دیں ان سے پوچھنا نہیں، دلیل نہیں مانگنی، کیونکہ ان کے ادب کے احترام کے خلاف ہے۔ نہیں نہیں، احترام ہے، علماء کا احترام کریں، خطباء کا، صلحاء کا احترام کریں، ائمہ دین واجب الاحترام ہے، تابعین واجب الاحترام ہے، صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، یہ سب احترام کے لائق ہے، واجب الاحترام ہے، لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واجب الاحترام ہے، واجب الاتباع نہیں ہے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی احترام کے دائرے میں، احترام کے اندر، احترام کے انداز میں، اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ہر ایک سے دلیل پوچھی جائے گی۔ دلیل اگر نہیں پوچھی جاتی تو ایک ہستی ہے، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا حدیث، حدیث، اس کام کی، اس علاج کی دلیل میرے پاس ایک حدیث ہے، ایک حدیث ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ بیان کرو، تیرا کہنا کافی ہے؟ نہیں نہیں، دلیل بیان کرو۔ بیان کیا حدثنا الشعبی عن بریدۃ بن الحصیب انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رقیۃ الا من عین او ہمۃ۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دم، نظر بد اور زہریلی چیز کے کاٹے جانے پر دم کیا جائے تو یہ بڑا فائدہ دیتا ہے، یہ بڑا فائدہ بخش ہے، نفع بخش ہے۔ اب حدیث بیان کر دی اپنی سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی، دلیل دے دی۔ دلیل کے بغیر کسی ایک شخص کا عمل
حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے ہر شخص کا عمل ہم اس کو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل جو فلاں نے کیا یہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اس امت میں افضل ترین انسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نماز پڑھیں، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز پڑھی ہے یہ نماز سنت کے مطابق ہے، یہ جو روزے رکھے یہ سنت کے مطابق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حج پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے۔ سنت نہیں کہیں گے، ہاں سنت کہیں گے اس عمل کو جو عمل محمد رسول اللہ نے خود کی ہے، اس عمل کو سنت کہیں گے۔ وہ دین ہے، یہ دین کے مطابق ہو سکتے ہیں، مخالف بھی ہو سکتے ہیں، مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے عمل کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمیزان الاکبر، لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میزان ہے، سب سے بڑا ترازو ہے، سب سے بڑا ترازو ہے۔ علیہ تورز الاشیاء، دنیا کے ہر انسان کے عمل کو اس ترازو پر پیش کیا جائے گا۔ ما وافق علیہ، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا حج، جس کی تلاوت پیغمبر کے عمل کے موافق ہے وہ ٹھیک ہے، اور وما لم یوافق، اور جس کی نماز، جس کے روزے، جس کا حج، جس کا عمرہ، جس کی تلاوت پیغمبر کے عمل کے مخالف ہے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے یہ دلیل سن لی، حدیث سن لی، حدیث درست ہے، حدیث صحیح ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قد احسن من انتہا الی ما سمع، اے حسین آپ نے جو کچھ کیا درست کیا ہے، جو کچھ کیا درست کیا، اور ہر وہ شخص قابل تعریف ہے جو وہاں رک جاتا ہے جہاں تک اس نے سنا ہے۔ دین کا جتنا علم اس کے پاس ہے اتنی عمل کرتا ہے، وہ شخص قابل تعریف ہے۔ اور جس بندے نے جہالت کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کسی کے طریقے کو اپنا دیا وہ قابل تعریف نہیں، قابل مذمت ہے۔ اور وہ شخص بھی قابل مذمت ہے جس کے پاس دین کا علم آ جاتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ سیدنا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیکن حدثنا ابن عباس، لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے جو ہمیں سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پڑھائی ہے رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی، ترجمان القرآن، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کا علم دے دے، دین کی فقاہت عطا فرما دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگوں عبداللہ تو عمر میں چھوٹے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا عرصہ گزارا ہے، اگر عبداللہ کو پیغمبر کے ساتھ اتنی عرصہ مل جاتا، جتنی زندگی، جتنی عرصہ، جتنا موقع ہمیں ملا ہے، سنو عبداللہ کے پاس اتنا علم ہوتا، اتنا علم ہوتا کہ ہمارا علم عبداللہ کے علم کا 10واں حصہ بھی نہ ہو سکتا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں جناب اے اللہ ان سارے انصاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے بیٹوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے پوتوں کو معاف فرما دے۔ انصار نے ساتھ ایک اور درخواست دے دی والے موالینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے غلام ہماری خدمت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والے موال الانصار، اے اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی معاف فرما دے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے انصار کی عورتوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی، ان کی بہو کے لیے بھی، ان کی بیٹیوں کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ یہ جذبہ تھا،
یہ جذبہ تھا۔ وہ دیکھے جنگ خیبر مسلسل 3 دن سے فتح نہیں ہو رہی، آج نبی علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اور میرے صحابہ سو جاؤ، کل صبح جب تم اٹھو گے میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ یفتح اللہ علی یدیہ، اس کے ہاتھوں میں جھنڈا جائے گا، اللہ اسے فتح دے دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبات الناس یذوقون لیلتہم، پوری رات 3 دنوں سے صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن آج یہ خوشخبری سنی کہ اللہ کا محبوب ہے جسے جھنڈا ملے گا۔ بات الناس یذوقون لیلتہم، پوری رات صحابہ میں سے کسی ایک کی آنکھ بند نہیں ہوئی، پوری رات جاگتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ صبح کون خوش نصیب ہے، یہ جھنڈا دینے والا کون ہے۔ صبح کی اذان ہوئی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، لوگ دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام ادھر ادھر جھانک رہے ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں ہر ایک صحابی کی خواہش تھی اللہ کے پیغمبر جھنڈا مجھے دے، میرا قد ذرا لمبا تھا، بڑا تھا، میں دوسری تیسری صف میں بیٹھا تھا، اوپر ہوا اونچا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کہیں عمر کو بلا کر جھنڈا دے دے، یہ عظمت یہ شان مل جائے۔ حریص نہیں تھے، یہ شان ملے گی کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز دی این علی بن ابی طالب، میرے چچا زاد بھائی علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا اللہ کے رسول وہ یہاں نہیں ہے، اپنے خیمے میں ہیں، آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، نہیں آ سکتے، جاؤ پکڑ کر لے آؤ۔ پکڑ کر لایا گیا، نبی علیہ السلام نے علی کو سامنے بٹھایا، اپنی زبان باہر نکالی، لعاب نکالا، تھوک نکالی، سیدنا علی کی دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ علی جب تک فوت نہیں ہوئے کبھی 1 منٹ کے لیے نہ علی کی آنکھ خراب ہوئی ہے نہ نظر کمزور ہوئی ہے۔ جھنڈا دیا، اللہ نے فتح دے دی۔ حضرات یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ ایمان تھا، اسی لیے صحابہ اکرام جاگتے رہے، بیٹھے رہے کہ کون ہے وہ شخص، وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے، کون ہے ہو سکتے ہیں؟ پوچھ نہیں سکے، غلطی ہو گئی، اللہ کے پیغمبر آئیں گے پوچھیں گے، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ السلام واپس آ گئے ہیں۔ حضرات نبی علیہ السلام جو ہی واپس آئے، صحابہ اکرام آگے بڑھے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ کر آپ یہ بتا کر چلے گئے تھے ہم اپنی اپنی آراء پیش کر رہے ہیں، یہ رائے فلاں کی ہے، یہ رائے فلاں کی ہے، یہ رائے فلاں کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی آراء سنی، رائے سنی، کسی ایک کی رائے کو درست نہیں کہا، اس لیے کہ کسی امتی کی رائے دین نہیں بن سکتی۔ دین اگر کسی کی رائے بن سکتی ہے تو آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جماعت میں ابو بکر صدیق جیسے عظیم انسان بھی تھے، لیکن رائے کسی کی دین بنے نہیں بن سکتی۔ ہر شخص کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی سے پاک کسی شخص کی رائے ہے، غلطی سے پاک کسی کا عمل ہے، غلطی سے پاک کسی کا قول ہے، کسی کا فتویٰ ہے، تو ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی طویل حدیث، ایک شخص آیا، خواب سنایا نبی علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ خواب بڑا اچھا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا آسان تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، طویل بات ہے، آگے بڑھے اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر مجھے اجازت دیں اس خواب کی تعبیر میں بیان کر دوں، خواب کی تعبیر میں بیان کر دوں۔ فرمایا ابو بکر بیان کر، بتا دے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، بیان کر دی۔ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نے جو تعبیر سنائی ہے درست ہے نا یا غلط ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا، کچھ تیری تعبیر درست ہے اور کچھ غلط ہے۔ حضرات
اس امت کا وہ انسان جو انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، اس کی رائے ہر ایک رائے اس کی بھی درست نہیں ہو سکتی، تو پھر اس امت میں کون ایسا صحابی ہے، کون ایسا تابعی ہے، کون ایسا عالم دین ہے، کون ایسا امام ہے، کون ایسا خطیب ہے کہ جس کی ہر رائے دین بنتی جائے، درست ہوتی جائے، غلطی سے پاک ہوتی جائے؟ نہیں، یہ امتیاز، یہ شان کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ نے امتی میں اور نبی میں فرق یہی رکھا ہے کہ امتی وہ جس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، درست بھی کہہ سکتا ہے، نبی وہ جس سے غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی کا امکان بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرات سب نے اپنی رائے سنائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آرام غلطی ہے، جبکہ سنو وہ کون لوگ ہیں جو بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے؟ وہ کون ہیں؟ ان کی خوبیاں ہیں، ان کی چند خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا هم الذین لا یسترقون۔ اس کا تعلق ہے اس تابعی کے مسئلے کے ساتھ۔ پہلا نمبر ان کی خوبی یہ ہوگی، وہ کسی کو طلب کر کے منگوا کر کے اس سے دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ دم کرنا جائز ہے، دم کرنا یہ عمل جائز ہے۔ اگر بذات خود جا کر کوئی کرتے تو یہ افضل ہے، اگر کسی سے جا کر کروایا، درخواست کر دی کہ آپ مجھے دم کر دے، تب بھی درست ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا جو توکل ہے، جس توکل کے ذریعے بغیر عذاب کے جنت کا داخلہ ملے گا، وہ توکل نہیں ہے۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون۔ اور دوسری خوبی یہ ہے وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ یہ ایک علاج ہے، لوہے کو یا کسی چیز کو گرم کر کے جسم پر داغا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے۔ اس علاج کی بھی شریعت میں اجازت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اسے پسند نہیں کیا۔ یہ دونوں جائز عمل۔ اور تیسرا عمل فرمایا ولا یتطیرون، اور پرندوں سے فال نہیں لیتے ہوں گے، پرندوں سے قسمتیں معلوم نہیں کرتے ہوں گے۔ گلیوں میں گھومنے والے لوگوں کو ہاتھ دکھا کر قسمت نہیں پوچھتے ہوں گے، قسمت جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ان کی توحید ہوگی، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر ان کا بھروسہ کامل ہوگا۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، وہ لوگ بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ جملے سنے نا، یہ جملے سنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ فقام عکاشہ بن محصن فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم۔ اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا فرما دیں، میں عاجز ہوں، کمزور ہوں، آپ دعا کر دیں اللہ مجھے بھی انہی میں شامل کر دے، اللہ مجھے بھی انہی میں شامل کر دے۔ حضرات یہ نظام بیت، یہ ہاتھ پھروا کر جنت کا داخلہ، یہ نظام صحابہ میں نہیں تھا، ورنہ تمام صحابہ اٹھتے اللہ کے رسول ہماری پشت پہ ہاتھ پھیرتے جائیں، ہم بھی سارے جنتی ہو جائیں۔ نہیں، عمل پوچھتے تھے، عمل پوچھا، ان لوگوں کا عمل کیا ہے جو بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اس نے دعا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ میرے عکاشہ کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر دے، اسی لسٹ میں شامل کر دے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا انت منہم، عکاشہ تو انہی میں شامل ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست کی، زندہ سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، یہ وسیلہ جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، صحابی نے درخواست کی، آپ نے دعا کر دی، یہ جائز ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، اس وقت صحابہ کرام نے دعائیں کی، لیکن اور صحابہ کرام سے کروائیں۔ کسی نے قبر نبی پہ آ کر یہ نہیں کہا اللہ کے پیغمبر آپ ہماری یہ سفارش کر دیں، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ سیدنا عمر نے بھی بارش کی دعا کی تو دعا میں یہ الفاظ کہے، اے اللہ جب تیرے پیغمبر اس دنیا میں ہوتے تھے ہم تیرے پیغمبر سے دعا کرواتے تھے، آج تیرا پیغمبر دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم تیرے پیغمبر کے چچا عباس کو درخواست کرتے ہیں، عباس بارش کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، فقام رجل من الانصار، ایک انصاری کھڑے ہوئے،
عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بھی انہی میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے، عکاشہ سبقت لے گئے، انہوں نے دعا کروا لیے۔ مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے بھی دعا کر دیتے تو پھر تمام صحابہ اسی طرح آتے رہتے۔ آپ نے اس بات کو روک دیا، اس اعزاز کو، اس شان کو مخفی رکھا تاکہ تمام صحابہ کرام، تمام اہل ایمان اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب کریم جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرما دے، اللہ پاک ہمارا ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب کریم میری حاضری کو، آپ کی حاضری کو قبول فرما دے۔ اللہ رب کریم میرے محترم بھائی شفیق صاحب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جلد صحت عطا فرما دے، اور دل بڑا باغ ہو گیا ہے اللہ رب کریم ان سے مزید اس سے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کا کام لے، اللہ پاک انہیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے۔ اللہ رب کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔